مدین شام اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری کہانی بتائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ اب تم ظالم لوگوں کے شکنجے سے بچ نکلے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا، لیکن تمہیں 8 سال میری خدمت کرنی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ تم مجھے ایک نیک انسان پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی اس مصری کو مارے انہیں 10 سال ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام کوہ طور تھا۔ انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک جلتی ہوئی آگ نظر آئی ہے، میں وہاں سے انگارہ لے کر آتا ہوں جس سے ہم گرمائش حاصل کر سکیں۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے انہیں خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ انہیں پھر سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بھیڑوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے لیکن اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے عطا کیے تھے، ایک ان کی چھڑی، دوسرا ان کا چمکتا ہوا ہاتھ۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائے اور اسے حق کی دعوت دے کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے دین کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی دلیل مانگی کہ وہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا تسلیم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ میں بدل گئی، پھر اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔